نہیں ہے، خزانے میرے پاس نہیں۔ یہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے رفقائے محترم کہ دعوت کو ڈس انٹرسٹڈ ہو کر لینا چاہیے، دائی کی پوزیشن کو یا اس کے حوالے سے جو امکانات ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں جی فلاں اللہ والا ہے، جاؤ اس کی مجلس میں کہ وہ تمہیں بتا دے گا کہ فلاں لاٹھی کیسے نکلے گی، فلاں کیا ہوگا۔ اور اس کے پاس جاؤ گے تو ریل پیل ہو جائے گی۔ تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں کہ اس میں تمہیں اس میں سے کچھ دے دوں۔ اور نمبر تو والا عالم الغیب، مجھے معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں ولایت کا معیار ہے کہ اللہ کا ولی ہے، بتا دے گا تمہیں کیسے حالات آنے والے ہیں، تو پیشگی تم اپنا سب جواب کر لینا۔ تو فرماتے میں نہیں کہتا کہ میں الغیب انسین اس کو جانتا ہوں، اور میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں بشر نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں، فوق البشر ہوں۔ تین چیزوں کی رفقائے محترم نفی ہے، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں، غیب دان نہیں، سپر نیچرل نہیں، مافوق البشر نہیں۔ ان کے ساتھ ایک چیز کا اثبات، یہ تین چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے میرے پاس اور وہ ان سب پہ بھاری ہے۔ وہ کیا؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں اس چیز کے جو وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے میری، یعنی قرآن۔ میں تو متبع قرآن خالص، اور خالص اس کا متبع میں ہوں۔ تو میرا کمال یہ ہے کہ میں وحی قرآن کا 100% متبع ہوں۔ اور آگے فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہو کیا بھلا اندھا اور دیکھنے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ اب اندھا قرار دیتا ہے رفقائے محترم جو یہ کہے کہ رسول یا دائی یا اللہ کے ولی کیا ہوتے ہیں؟ خزانوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ غیب دان ہوتے ہیں، وہ انسان نہیں ہوتے۔ اور یہ کہ وہ وحی قرآن کے پیچھے نہیں چلتے، وحی قرآن ان کے پیچھے چلتی ہے، یہ اندھا پان ہے۔ اس کے برعکس دوسرا موقف بصیر کا ہے، بصارت کا ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ قوم اس وقت اندھے پان میں کس مقام پر پہنچی ہوئی ہے۔ اور یہ موقف اندھا پان امت میں کیوں غالب ہو گیا؟ کب غالب ہوا؟ افلا تتفکرون، جب قوم نے عقل و بصیرت کے چراغ گل کر، جب قوم سے منوا لیا گیا کہ دین میں عقل و بصیرت کا کام نہیں ہے۔ اول من قاس ابلیس، عقل سے کام نہ لیا کرو کہ عقل سے کام لینا کام ہے ابلیس کا۔ تو یہ جب یہ ذہن بن گیا، یہ مینٹیلٹی امت میں راسخ ہو گئی، تو سارے دروازے کھل گئے اندھے پن کے۔ فرمایا کہ اے رسول یہ تمہاری لاکھ مخالفت کریں لیکن تم ایک کام کیے جاؤ، اور وہ کیا؟ انذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، فرمایا کہ تم رسول ہو، رسولوں کا کام تبشیر بھی ہے اور انذار بھی۔ تو اے رسول تم اس قرآن کے ذریعے، بہی کا مرجع ما قبل او یوحا الیہ، کہ جو چیز تمہیں بربنائے وہی عطا کی یعنی قرآن، بیدار کرتے رہو اس قرآن کے ذریعے۔ یخافون کا عام ترجمہ کرتے ہیں ڈر، کہ ان کو ڈراؤ، جو ڈر رکھتے ہیں ان کو آگاہ کرو۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں، اصل میں خوافا خاف طیرو خوفن و خیافہ، پرندے کا اپنے پروں کا جائزہ لے کر کہ ان میں کیا سکت ہے، کیا طاقت ہے، کہاں تک اڑیں گے، وہ جو جائزہ لینا ہے نا پرندے کا اپنے مستقبل کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے، اس کو عربوں کے ہاں خوف اور خیفہ کہتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو اپنے موجودہ بد حال سے، جو چاروں طرف تنزل اور ادبار کی جو کالی گھٹائیں چھائی ہیں، ان سے جو نکلنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی راستہ بتایا جائے، اس تنزل سے، زوال سے، ادبار سے کیسے نکلا جائے،
کیونکہ ماقبل تھا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ کہ جب قوموں پر ہمیشہ کے لیے ناکامی، مایوسی، اپنے آپ سے مایوس، تو ایسے مایوسیوں کا شکار افراد جب مایوسیوں سے نکلنے کے لیے جتن کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ایسے افراد کا خاص طور پر حق ہے کہ انہیں چوکنا کیا جائے، بیدار کیا جائے، اَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کہ ان کو تربیت دی جائے کہ کس طرح وہ نظام ربوبیت کے لیے اکٹھے کیے جائیں، یعنی ان کو مستقبل کا جو انقلاب ہے اس کے لیے ان کو کیسے اکٹھا کیا جائے، یہ تکنیک، یہ طریقہ کار ان کو بتایا جائے۔ اور وہ انقلاب جب آتا ہے، یہ آئے گا لَيْسَ لَكُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ، تو اس دور میں، انقلابی دور میں ان کو کسی ولی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ انقلاب ہر ایک کا والی و وارث ہوگا، کوئی لاوارث نہیں ہوگا۔ ہر فرد کے لیے وہ انقلاب قرآن والی و وارث ہوگا، ولا شفیع، اور نہ وہ اس انقلاب کے دور میں کسی کو شفاعت کی ضرورت پیش آئے گی، سفارش کی ضرورت پیش آئے گی، کسی کے پاس جا کر اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا ہوگا، یہ التجاؤں کے حوالے سے اس کے در پہ جانا ہوگا۔ لعلہم یتقون، اور وہ انقلاب اس لیے آئے گا تاکہ تمام افراد اجتماع، اس معاشرے میں، ریاست میں رہنے والے تمام افراد احکام الہیہ سے ہم آہنگ ہو سکیں، کیونکہ انقلاب کے بغیر اور ریاست کے قیام کے بغیر اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگی، مذہب میں تو دعویٰ ہوتا ہے لیکن دین تو اجتماع کا نام ہے، اجتماعی حوالے سے اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگی اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر ناممکن۔ اب یہ لوگ جو انقلاب کے حوالے سے جن کی تربیت مطلوب ہے، اب اس کے حوالے سے رسول کو، مربی کو، دائی کو کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں، آداب، ایٹیکیٹس، اور ان آداب میں یہ بات ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ ان کا مطالبہ تھا کہ جب تک تم ان کو اپنی مجلسوں سے نہیں نکالو گے، ہم تمہارے پاس قرآن سننے کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اگر ان کو نکالو، یہ جو اراذلنا بادی الراج، یہ کمی ہیں، نکارہ ہیں، ان کی تو کوئی عقل و بصیرت ہی نہیں ہے، ان کو تم اپنی مجلسوں سے نکالو تو شاید ہم آئیں اور تمہارے ساتھ ڈائلاگز کریں، مذاکرات کریں، کوئی نہ کوئی تمہاری اور ہماری ایسی صورت نکل آئے کہ جس میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو اس حوالے سے حکم ہوتا ہے کہ مت دور کیجئے ان کو کہ جو پکارتے ہیں، یعنی یہاں جو یدعون ربہم دعا کے حوالے سے بھی ہے اور دعوت کے حوالے سے بھی ہے، کہ جو صبح و شام اپنے رب کے حضور میں انقلاب کی دعا کرتے ہیں، اجتماعات صلاۃ کے حوالے سے، یا اس انقلاب کی دعوت کو، یعنی دعا اور دعوت، دائی کے دونوں پہلو ہیں۔ تو وہ جو انقلاب کی دعوت یا انقلاب کے لیے دعا، تو وہ جو صبح و شام کرنے والے ہیں ان کو اپنی ان مجالس سے، اپنی صحبت سے، اپنی تعلیم اور تربیت سے دور نہ کیجیے، اور بالخصوص یریدون وجہہ، جن کا اس کے سوا کوئی ہدف نہیں کہ وہ اپنی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ، اللہ تعالیٰ کی یعنی صفات الوہیت علی حد بشریت اپنے اندر پیدا کرنے کے متونی ہیں۔ اور ان کا کردار کیا ہے؟ ما علیک من حسابہم من شیء۔ اس کے تین معنی ہیں رفقا محترم۔ ایک تو یہ کہ ان کی انفرادی یا اجتماعی زندگی اس کے جواب دہ وہ خود ہیں، اور آپ اپنی زندگی کے جواب دہ خود ہیں۔ اور ایک اس کا یہ معنی ہے کہ وہ حساب کتاب میں، ڈیلنگز میں، آپ کے اور ان کے مابین جو تعلقات تھے وہ اتنے پرفیکشن پر ہے کہ آپ کو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جب آپ نے ان کو پر کوئی ڈیوٹی لگائی ہو، کوئی فریضہ لگایا ہو، تو اس فریضے کی ادائیگی میں انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہو، یعنی آپ کا حساب کتاب ان پر کسی حوالے سے نکلا ہو، یعنی کبھی کسی حوالے سے انہوں نے کوتاہی کا ثبوت دیا ہو، کیونکہ وہ تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس انقلاب کو چاہتے ہیں،
کیونکہ وہ انقلاب آنے والا انقلاب جو ہے ان کی غلامی کو، محکومی کو، جبر کو، استبداد کو ہر حوالے سے ختم کرنے والا ہے۔ وہ تو حیوان لا یعقل کے مقام پر پہنچا دیے گئے، تو ان کے اندر تو حیات نو کی نمود ہوئی ہے، تو وہ کس طرح اس انقلاب کے غدار ہو سکتے ہیں؟ تو یعنی حساب کتاب کے حوالے سے یا ان مسائل کے حوالے سے جو آتے ہیں، اور یہ کہ جو انقلاب کا جو اپریسیشن ہے یا اندازے ہیں اس کے حوالے سے وہ پاک دامن ہیں۔ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور اسی طرح آپ کا بھی کوئی حساب کتاب ان کے اوپر نہیں ہے، یعنی ڈیلنگز میں ایک دوسرے کے حوالے سے بالکل صاف کردار ہے، اور فرائض و واجبات میں آخری مقام پر وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ایسے پاک دامن مخلص اثار نفس انسانوں کو اپنی جماعات سے نکالنا، اپنی صحبت و تعلیم سے محروم کرنا، یہ ظلم ہے، ناروا بات ہے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور فرمایا کہ اسی طرح یہ جو کشمکش حق و باطل ہے، مستضعفین اور مستکبرین کا جو ٹکراؤ اور تصادم ہے، اسی طرح ہم کٹھالیوں میں پاتے ہیں۔ فتنہ کا معنی ہے کٹھالی میں ڈالنا، اور کٹھالی میں ڈالنے کا معنی یہ ہے کہ کھوٹا اور کھرا پن ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس انقلاب کی کٹھالی میں ہم تاکتے ہیں جو یعنی آمیزشیں اور ملاوٹیں اور کھوٹ جو ہوتا ہے وہ اس انقلابی پروسیس سے جدا جدا ہو جاتا ہے، حق اور باطل الگ الگ ہو جاتے ہیں، اہل حق اور اہل باطل الگ ہو جاتے ہیں، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تو مستقبرین جو ہیں وہ جب رسول ان مستضعفین کو، اہل ایمان کو اپنے قریب لاتا ہے تو وہ کہنے لگتے ہیں کیا یہ لوگ ہیں کہ جنہیں ترجیح دی گئی ہے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے اوپر؟ ایسا کیوں ہوا کہ ہم تو مال والے تھے، سرمایہ والے تھے، وجاہت والے تھے، تو ہمارے ہوتے ہوئے ان کو کیوں ترجیح دی گئی؟ تو اس کا جواب دیا الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، تو کیا اللہ باخبر نہیں ہے ان سے کہ جو انقلاب کے صحیح معنی میں قدردان ہیں، نظام قرآن کے قدردان ہیں، اور وہ جو نظام قرآن کے ناشکرے ہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ شکر گزاری ہے، اپریسیشن اور بھرپور استعمال۔ تو اصل مقصود ہے کہ بھرپور استعمال کرنے والے اور صحیح اپریسیشن کرنے والے ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور جو اس نظام کے ناقدے ہیں ان کو خواہ بخواہ اپنا یعنی قرب دینا اور ان کے حوالے سے مطمئن رہنا یہ دائی کا کام نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مخلصین جب یہ آپ کے پاس آئیں، یؤمنون بآیاتنا، وہ لوگ آپ کے پاس آئیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں ہمارے احکام پر، نظام پر، آنے والے انقلاب پر، فقل، تو آپ انہیں معاہدہ سنائیں، ارشاد فرمائیں سلام علیکم، سلامتی ہے تمہارے لیے، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، بے شک تمہارا رب اپنی ذات پر رحمت عطا کرنا واجب قرار دے چکا ہے۔ اور اس کی رحمت کا ایک شعر یہ ہے کہ بے شک تم میں سے اگر کوئی کسی توازن شکنی کا مرتکب ہو جائے، لیکن توازن شکنی عمد کے ساتھ نہ ہو، جان بوجھ کر نہ ہو، نادانی کی حالت میں، کسی جذباتی کیفیت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، پھر وہ قانون الہی کی طرف لوٹ آئے اور پھر وہ اپنی اصلاح بھی کر لے، تو بے شک اس صورت کے اندر تمہارا رب جو ہے وہ سامان حفاظت بھی عطا فرمانے والا ہے اور سامان نشو و نما بھی۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یہ اچھی حکومت، اچھا نظام، اس کی دو خصوصیات بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم اپنے احکام کو، ہدایات کو کھول کھول کر نہیں، جدا جدا کر کے، ڈسٹنکشن کے ساتھ، یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے احکام کو نمایاں کر کے، ممتاز کر کے بیان کرتا ہے، یعنی قانون کو کسی سیولائز اسٹیٹ کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی اقدار کو، قوانین کو کھول کھول کر اپنی رعیت کے لیے بیان کرے۔
اور ایک دوسرا تقاضا کیا ہے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. آج بدماش اور شریف ان کے مابین کوئی حد امتیاز نہیں رہی. ریاست کے ہاں کوئی امتیازی صورت نہیں ہے کہ یہ شریف ہے یہ بدماش ہے، یہ شریف کا کریکٹر یہ بدماش کا کریکٹر ہے، بلکہ جو بدماش ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو، احکام کی یہ ڈسٹنکشن بیان کرنے کا ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو مجرموں کا راستہ ہے، مجرموں کی جو پہچان ہوتی ہے جس راستے پر چلنے سے وہ راستہ بھی نمایاں ہو، اور جن سے شرفاء اور اقدار وحی پر ایمان لانے والے اس سے امن میں آنے والے ان کا راستہ کیا ہے وہ بھی نمایاں ہو، تاکہ اس نمایاں پان سے امتیاز سے دونوں گروہ فوراً پہچان لیے جائیں اور دونوں کو الگ الگ، ایک کو مواخذہ کے حوالے سے اور دوسرے کو ریوارڈ کے حوالے سے چنا جا سکے. اب یہ جو اوپر مسلسل آ رہا تھا مکذبین کے حوالے سے کہ ان کو آگاہ کرو، عذاب آیا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قل انی نہیت، اعلان کرو اے رسول کہ بے شک میں تو روک دیا گیا ہوں اے لوگوں ان کو اپنا حاکم بنانے سے، یہ کہ میں محکومیت اختیار کروں ان کی کہ جن کو تم پکارتے ہو بلاتے ہو اپنا حاکم بناتے ہو اللہ کے ساتھ ساتھ. قل لا اتبع اہواءکم، کہو کہ بے شک میں تو کسی قیمت پر تمہاری خواہشات کا احترام لحاظ یا ان کی اتباع نہیں کروں گا. قد ضللت اذا، اگر میں ایسا کروں تو میں وہی کے راستے سے ہٹ جاؤں گا. وما انا من المہتدین، اور وہی کا جو مقصود ہے اس کو میں کبھی حاصل نہیں کر سکوں گا. اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ میں غیر اللہ کی حاکمیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ ہی کے قوانین اور اقدار کی حاکمیت میرا ایمان ہے اور ان کے ماتحت رہنا میرا شیوا ہے. تو اس موقف پر قل انی علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے اس موقف پر جو میرے رب کی طرف سے ہے اس پر میں دلائل پر قائم ہوں. یعنی یہ کوئی اندھی تقلید نہیں ہے، باپ دادا سے سن سنا کر یا ورثے کے طور پر میں نے اسے قبول نہیں کیا. وَقَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تمہیں بھی اختیار و ارادہ دیا گیا تھا کہ تم مانو یا نہ مانو، اور تم نے اگر اس کی تکذیب کی ہے تو سنو ما عندی ما تستعجلون بِهِ، تو اس تکذیب کے نتائج و ثمرات کو مرتب کرنا یا ان نتائج و ثمرات کو محسوس اور مری شکل میں تمہارے سامنے لا کھڑا کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں. ما عندی نہیں ہے میرے اختیار میں، میرے پاس. ما تستعجلون بہ، وہ کہ جس کے بارے میں تم جلد بازی کرتے ہو، کہ تم کہتے ہو کہ اگر ہم نے تکذیب کی ہے اور ڈنکے کی چوٹ کی ہے تو ہماری تباہی جو تو کہتے ہو کر رہے گی وہ لے آ، کیوں ہمیں تو مہلت دیے ہوئے ہے. فرمایا ان الحکم الا للہ، اس کے لیے ہر چیز اللہ کے قانون کے تحت. جس طرح کے بیج کے درخت بننے کے دوران ایک مہلت کا وقفہ ہے، اجل ہے، اور وہ آہستہ آہستہ پوری ہو کر رہتی ہے، اسی طرح تکذیب کے نتیجہ خیز ہونے کے وقت کے لیے بھی ایک وقفہ ہے، مہلت ہے. اس مہلت کو اللہ اپنے قانون کے تحت پورا کرتا ہے. نہیں ہے حکم کائنات فطرت کے اندر ہو یا انسانی سماج اور معاشرے میں، مگر اللہ کے لیے یقص الحق وهو خیر الفاصلین، اور وہ اپنے اس حق کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، اور وہ ہے سب سے بہتر حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والا، حق کے فیصلوں کو ایک زندہ حقیقت میں تبدیل کرنے والا. فرمایا کہ لوگوں قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر میرے اختیار میں ہوتا، وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نبی مختار کل ہے، اولین و آخرین کا اختیار نبی کو دیا گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ بے شک اگر میرے پاس ہوتا اس چیز کو لانا کہ جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو، تو میں تو برپنائے بشر یہی چاہوں گا کہ جلد از جلد قصہ پاس کر دیا جائے، قصہ چکا دیا جائے. تو میرے پاس تو وہ نہیں ہے،
میں تو اگر ایسا ہوتا تو میں کب کا یہ، یعنی بشریت کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ وہ چاہے گا جو ہی کوئی ایسا ہو تو فوراً ٹٹ فار ٹیٹ، لیکن واللہ اعلم بالظالمین، اس امر کا اختیار مجھے عطا نہیں کیا گیا، میرا رب کہو کہ اللہ خوب باخبر ہے ظالمین سے۔ ظلم والے اور عدل کرنے والے دونوں جماعتیں اللہ کے علم میں ہیں، ان کے اعمال اللہ کے سامنے ہیں، اور دونوں کے اعمال نتیجہ خیز ہو کر رہیں گے۔ تو اس حوالے سے سب کام اللہ کے حوالے ہے، اس کے قوانین اور اس کی اقدار، یہ اس نے خود ان کو نتیجہ خیز کرنا ہے، میرے اختیار پہ یہ نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اور وہ جو ہونے والا ہے، آنے والا ہے، الغیب انسین ہے، وہ کیسے انفولڈ ہوگا؟ مفاتح مفتاح کی جمع ہے، الغیب جو انسین ہے اس نے انفولڈ ہونا ہے، ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے مفاتیح یا مفتاح، یعنی کوئی الغیب نہیں جس کے لیے مفتاح نہ ہو، ہر غیب اس کی ایک مفتاح ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو ان سین آج ہے وہ سین بنے گا، لیکن ایک مفتاح کے ذریعے، اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر جو ہے علامہ اعظم الاسماء اللہ کے حوالے سے وہ ایک زندہ حقیقت بنے گا، لیکن آہستہ آہستہ لا یعلمها الا ہو، اور وہ جو مفاتیح الغیب ہیں ان کا براہ راست علم اللہ کے سوا نہیں۔ پھر اللہ اس علم کو ایک تو وحی کی اساس پر ہمیں عطا کرتا ہے، اور دوسرا کائنات فطرت کے اندر اس نے اس کا علم جو ہے وہ رکھا ہے، اس لیے فرمایا وہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کی مشیت کا تقاضا جتنا جتنا نوع انسانی کے مناسب سمجھتا ہے تو علم منکشف ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ خشکی پر ہے، جو کچھ سمندر میں ہے، اور وہ پتا کہ جو گرتا ہے، یعنی ہر چیز ایک ضابطے کے تحت ہے، کب پتا جو ہے وہ گرتا ہے، اور تو اس کا علم بھی اسی کو ہے، اور وہ دانا کہ جو زمین کی تاریکیوں میں گرایا جاتا ہے وہ کس طرح پک پر جوان اور آگے بڑھتا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ کسی چیز کا تر و تازہ ہونا یا کسی چیز کا خشک ہونا الا فی کتاب مبین، یہ سب کچھ بھی ایک واضح قانون سے متعلق ہے۔ کتاب مانا قانون، جس طرح کتب علیکم کتاب اللہ علیکم، جہاں بھی قرآن میں کتاب آیا ہے وہ مانا قانون، کہ ان سب کے پیچھے بھی ایک واضح قانون ہے، ایک دستور ہے، اور وہ قانون کے تحت یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور جس طرح اس خارجی کائنات کے اندر اللہ کے قوانین ہیں، اسی طرح انسانی دنیا کی طرف آئے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہ اللہ کہ جس کا ماقبل قوانین کے حوالے سے ذکر ہے، وہ وہی تو ہے کہ جو تمہیں سلاتا ہے، جو تمہیں سلاتا ہے رات کے وقت، اور پھر وہ جانتا ہے ما جرحتم بالنہار، کہ تم کیا کچھ انجام دیتے ہو دن کے اجالے، یعنی تمہارا سونا بھی اسی کے قانون کے تحت ہے، اور جاگنا اس کے قانون کے تحت ہے، اور جاگنے کے بعد جو اعمال انجام دیتے ہو اس کے لیے جو اعضاء و جوارح ہیں یہ بھی اس کے ڈیزائن اور منصوبے کے اندر پہلے سے رکھے گئے ہیں۔ ثم یبعثکم فی، پھر وہ اللہ دن کے وقت تمہیں جدوجہد کے لیے اٹھا کھڑا کرتا ہے، لیقضی اجل مسمی، تاکہ ہر ایک کا جو متعلق نصب العین ہے ٹھہرایا ہوا وہ پورا کیا جا سکے۔ یہ جو اجل مسمی کو اس حوالے سے لیا گیا ہے کہ جو پیریڈ ہے، ٹائم ہے طے شدہ، وہ پورا ہو جائے۔ تو یہاں ہم نے اجل کا معنی ٹائم نہیں کیا، اجل کا معنی یہاں نصب العین کیا ہے، اور مسمی کا معنی ہے طے کردہ۔ اور اجل مسمی سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان اپنے سامنے جو نصب العین ٹھہرا چکا ہے اس نصب العین کو پورا کرنے کے لیے وہ مصروف جدوجہد ہوتا ہے۔ اب وہ جدوجہد صحیح ہو یا غلط، دونوں کے بارے میں فرمایا ثم الیہ مرجعکم، جدوجہد تو تم کر لیتے ہو
اپنا غلط یا صحیح نصب العین اس کو تو پورا کر لیتے ہو، پھر لوٹایا جاتا ہے یہ سب کچھ تمہارا ہماری جانب، یعنی پھر اسی کی جانب ہے تمہارا لوٹایا جانا، یعنی تمہاری جدوجہد کا ثمرہ اور نتیجہ جو ہے ہمارے قانون مکافات عمل سے متعین ہوتا ہے۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، اور پھر ہم اپنے قانون مکافات عمل کے تحت تمہارے اعمال کی قیمت اس کا تعین کرتے ہیں اور اس سے تمہیں باخبر کرتے ہیں۔ وہ اللہ کہ جس کا یہ مکافات عمل کا قانون ہے اور جس کی قدرتوں کا ماقبل بیان ہے، اسی کی ایک شان یہ ہے هو القاہر فوق عبادہ، اور وہ اللہ مکمل اقتدار رکھتا ہے اپنے بندوں پر۔ یہ قہر رفقائے محترم اگر لہو کے حوالے سے ہو یا بندوں کے حوالے سے قہر ہو تو اس کا معنی جبر و استبداد ہوتا ہے، جس طرح فرعون کے بارے میں فرمایا، اور جب یہ قہر عدل کے حوالے سے ہو، کیونکہ عدل کرنے کے لیے بھی ظالم کو پکڑنا درکار ہے، حتیٰ کہ جو مصلح ہوتا ہے، معالج ہوتا ہے، معالج جو پیشن کرنے کے دوران یا مرہم پٹی کے دوران یا استاد جو ہے وہ شاگرد کو تعلیم اور تربیت دینے کے دوران اس کو بھی ڈسپلن لائف میں لانے کے لیے اس پر پابندیاں لگاتا ہے، تو ہر وہ پابندی جو دوسرے کی فلاح کے لیے ہو وہ مطلوب ہے، اور جس سے دوسروں کی ہڈیاں توڑی جائیں وہ ناقابل قبول ہے۔ تو یہاں قہر بمانا فلاح و بہبود کے حوالے سے کہ وہ اپنے بندوں پر اپنے قانون کے نفاذ کا، قانون کو نافذ کرنے میں مکمل اختیار کا مالک ہے، اور جو اس سے وائلیٹ کرنا چاہے اس کو جبرن اور قہرن اپنے قانون مکافات عمل کے سامنے پیش ہونے پر، یعنی وہ مجبور پاتا ہے، لازم ہے کہ وہ قانون مکافات عمل کے سامنے کھڑا کیا جائے بندہ۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اللہ تمہارے اوپر ایسی کائناتی قوتوں کو بھیجتا ہے، لگا چھوڑتا ہے کہ جو تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں، تمہارے اعمال محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ حافظہ سے مراد وہ حفاظت کرنے والی، ریکارڈ کرنے والی کائناتی قوتیں کہ جو ہمارے ہر عمل کو، پہلے تو ہمارا نفس ہے، ہمارا نفس، اور اس کے لیے یرسلو کا آگے آئے گا 39 سورہ آپ کی جو ہے زمر، اس میں بھی نفس انسانی کے بارے میں یہی آئے گا کہ موت یعنی صلاح لینے کے بعد پھر اس کو واپس بھیجا جاتا ہے۔ تو یہاں یرسلو ایک تو حافظہ سے مراد ہے انسانی ذات، انسان کا اپنا نفس، انسان کا اپنا شعور، کہ تاہاں کہ وہ موت اس پہ نہیں آ جاتی تو اس کو بار بار موقع پر موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی جو اندر کی صلاحیت ہے اس کی تکمیل کرے، اور ایک کائناتی حوالے سے کہ کائناتی قوتیں ہر عمل کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے وہ جدوجہد میں مصروف رہتی ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی کو موت آتی ہے توفتہ رسولنا، تو اسے ہماری کائناتی قوتیں وفات سے وہ ہمکنار کر دیتی ہیں، وہم لا یفرطون، اور ہماری وہ کائناتی قوتیں کسی مرنے والے انسان کے ساتھ کوتاہی نہیں کرتی۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر لوٹایا جانا ہے ان کا، انسانوں کا، اپنے مولا مالک کے ساتھ، اس کے سامنے کہ جو حق ہے، حقیقت ہے، حی و قیوم ہے۔ اور سنو الا لہ الحکم، حاکمیت کا حق صرف اس اللہ کو ہے کہ جو تمہارا خالق ہے، کائنات فطرت کے اوپر اسی کا تصرف ہے، اور وہ ہمہ دان بھی ہے اور قیوم اور الحی بھی ہے، نہیں ہے حکم مگر اسی کے لیے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ حکمرانی کا حق صرف اسی کو ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ اپنے بندوں کے اعمال کا حساب کتاب، نتیجہ خیزی، اس میں ادھار نہیں رکھتا، اس میں ادھار نہیں کرتا، وہ فوراً حساب کتاب جو ہے یعنی اعمال کے نتائج و ثمرات کو جلد مرتب کرنے والا ہے۔ اور وہ اللہ وہی تو ہے، قل کہو من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون تمہیں نجات عطا کرتا ہے، کس نے تمہارے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ رہنمائی فراہم کی ہے۔ وہ ظلمات خشکی کی ہوں، جنگلوں کے اندر،
علامات و بالنجم هم یہتدون، یا سمندر کی ہو، یعنی خشکی پار اور تری پار جو تمہیں ہدایتیں عطا کی ہیں، قوانین عطا کیے ہیں، اور علامات اور نجوم سے فائدہ اٹھانے کی استعداد سے تمہیں مالا مال کیا ہے۔ تدعونہ تضرعا و خفیہ، اور اسی کو تم پکارتے ہو نفع کی امید پر۔ تضرعا، تضرع کا اصل معنی ہے بچے کا ماں کی طرف، بالخصوص پاکستان کی طرف دودھ کے لیے لپکنا، اور خفیہ خافیہ، نقصان سے بچنے کے لیے۔ تو اسی ذات کی طرف تم لوٹتے ہو، فوائد کے لیے بھی اور نقصانات سے بچنے کے لیے بھی۔ اور اگر ہم نجات دیتے ہیں تمہیں ان مشکلات سے، اور اگر ہم نجات دیتے ہیں تمہیں ان مشکلات سے، تو تم کہنے لگتے ہو کہ اے اللہ لئن انجانا، اگر اس اللہ نے نجات دی ہمیں ان مشکلات سے، لنکونن من الشاکرین، تو یقیناً ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ لیکن جب وہ اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے ان مشکلات سے، اور ہر مشکل سے نجات دینے کا اسی کے ہاں انتظام ہے، نہ صرف ان مشکلات سے بلکہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اس اللہ نے تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ ثم انتم تشرکون، پھر وہ اللہ تمہاری مشکلات کو دور کرتے ہیں، اور جب وہ مشکلات دور ہو جاتی ہیں تو پھر تم اپنے پیروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو، ولیوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو، یا دانا انسانوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو کہ یہ ان کا کرم ہے ہمارے اوپر، نظر کرم ہے ان کی، پھر وہ مالک الملک کو تم بھول جاتے ہو۔ اور یہ جو مشرکین اس طرح کی نفسیات والے ہو جاتے ہیں کہ وہ مالک الملک کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے قواعد و قوانین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور انسان پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کو اپنا حاجت اور مشکل کشا بنا لیتے ہیں، تو ان کا جو معاشرتی ماحول ہوتا ہے، وہ شرک کے نتیجے میں جو معاشرتی ماحول بنتا ہے، اس معاشرتی ماحول کی یعنی جو ہے بیان یا تصویر کشی اب وہ ہو رہی ہے ان آیات میں جو آگے آ رہی ہیں، اور ہمارے اندر بھی چونکہ شرک سر سے پاؤں تک ہے، اس لیے یہ بیان جو آ رہا ہے ہمارے اوپر بھی 100% منطبق ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، فرمایا کہ اللہ کے ہاں کہو کہ وہ اللہ، اس کے ہاں اس امر کے بھی پیمانے ہیں، اس امر کے بھی اندازے ہیں، اس امر کے لیے بھی قدریں ہیں۔ کیا؟ ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ بھیجے عذاب تمہارے اوپر، من اوپر سے، یعنی اپر کلاس، حکمران طبقہ، مستقبرین، کہ مستقبرین بڑے جو ہیں، حکمران جو ہیں، وہ تمہارے لیے عذاب بن جائے، اور من تحت ارجلکم، اور جب اپر کلاس لوئر کلاس کے لیے عذاب بنے گی تو لا آف ریٹیلیشن کے تحت وہ لوئر کلاس جو ہے وہ بڑوں کے لیے عذاب بن جائے گی، ان کی نافرمانی، غلو شکنی، ان کے بنائے ہوئے قانون کو وائلیٹ کرنا، تو وہ پھر جوابی کارروائی میں عذاب آئے گا تمہارے قدموں کے نیچے سے۔ اور یلبسکم شیعا، یا پھر اگلی سٹیج یہ آ جائے گی کہ دونوں اپنی اپنی پارٹیاں بنا لیں گے، بڑوں کی پارٹی، چھوٹوں کی پارٹی، اور یلبسکم شیعا، اور یہ پارٹیاں گتھم گتھا ہو جائیں گی ایک دوسرے کے اندر، سیول وار، خانہ جنگی، گویا کہ ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تل جائیں گے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وہ قوت، وہ انرجی، وہ طاقت جو دشمن کی طرف تمہیں لگانا چاہیے، وہ اس کا مزہ تم چکھاؤ گے ایک دوسرے کو، اور چکھاتے ہیں وہ اس قوت و طاقت کا مزہ تم میں سے ایک دوسرے کو۔ انظر کیف نصرف الآیات، غور کرو ہم حقائق اور قدریں، قوانین، ان کے مختلف گوشوں کو کس طرح عدل بدل کر کے، پھیر کر تمہارے سامنے لا رہے ہیں یا ان کے سامنے لا رہے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ اس کے اندر جو مقصود ہے اس مقصود تک پہنچنے کی کوشش کریں۔
فاقہ اور علم، علم ہوتا ہے محسوس چیزوں کا، اور جب محسوس سے معلوم سے نامعلوم کی طرف چلا جائے تو اس کو فقہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہم دھوئیں کو دیکھ کر آگ کی طرف جائیں تو یہ فقہ ہے، یعنی محسوس اور مرئی سے نامحسوس اور نامعلوم کی طرف سفر کرنا۔ تو یعنی یہ جو ہے سوشل لائف کے اندر رفقاء محترم طبقات کا ہونا، متعدد ملٹی پارٹی سسٹم جسے ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ ملٹی پارٹی سسٹم اور یہ ہیز ناٹ کی پارٹی، یہ مستضعفین کی پارٹی، اور ان پارٹیوں کا ایک دوسرے کے لیے گتھم گتھا ہونا، عذاب قرآن یہ عذاب ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں صاحب، اختلاف امت کی رحمت، میری امت کا عذاب تو رحمت ہے، اختلاف رحمت ہے، دوسروں کے ہاں وہ زہر تھا، ہمارے یہاں تریاق ہو گیا ہے۔ تو کذب بہ قومک، اے رسول جب تم اپنی قوم سے یہ کہو کہ یہ جو سوشل لائف کا یہ جو عذاب ہے، فرقہ واریت ہے، اختلاف ہے، تشدد ہے، سول وار ہے، سول وار کی جو حالات ہیں یہ غلط ہے، تو تکذیب کرتی ہے تمہاری قوم، کہتی ہے نہیں یہ تو رحمت ہے، وہو الحق، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب یہی عذاب ہے۔ لیکن قل لست علیکم بوکیل، ان سے کہو، رسول کہتے ہیں کہ میں تمہارا اس حوالے سے وکیل نہیں بنایا گیا، یعنی حقائق کو سمجھانا تو میرا کام ہے، منوانا اور دل میں اتارنا اس کی وکالت مجھے نہیں سونپی گئی۔ ہاں لکل نابع مستقر فسوف تعلمون، فرمایا کہ ہر جو خبر ہوتی ہے وہ رکتی اور آگے بڑھتی، مستقر کہتے ہیں رفقاء محترم جائے قرار، ایک منزل سے سستا کر دوسری منزل کی طرف بڑھتے چلے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی کسی چیز کا حقیقت بنتے چلے جانا۔ فرمایا کہ یہ جو بات ہم نے کہی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ میٹیریلائز ہوتی رہے گی، اور وہ وقت آ جائے گا کہ تم سر کی آنکھوں سے اس سیول وار کو، اس صورتحال کو عذاب کے طور پر مان جاؤ گے۔ وسوف تعلمون، اور لیکن اس علم کا فائدہ کیا جب چاروں طرف سے عذاب گھیر لے گا تمہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جب کبھی ایسے لوگ کہ جو حقائق کو تسلیم کرنے کی بجائے ہٹ دھرمی پر اتر آئیں، اگر ایسوں کی مجلس میں تمہیں جانا پڑے یا تمہاری مجلس میں ایسے لوگ آ جائیں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا، جو خواہ مخواہ، ہاں جی، یعنی غور و خوض یہاں محمود معنی میں نہیں بلکہ دوسرے معنی میں، یعنی جو خواہ مخواہ جسے ہم کہتے ہیں ٹانگ لڑانا، میک مین نکالنا، خواہ مخواہ دور ازکار باتیں، خلاف حقیقت باتیں، یعنی ایج پیچ پیدا کرنا، تو جو ہماری آیات کو غلط حوالے سے، منفی حوالے سے، سلبی حوالے سے وہ اس میں بحث مباحثہ کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو جب آپ کو علم ہو جائے کہ ان کا مقصود و منتہا سیکھنا نہیں ہے بلکہ یہ تخریب کار ہے، وقت ضائع کرنا، الجھنے پیدا کرنا اور الجھانا ان کا مقصود ہے، تو ان سے بحث میں مت الجھیے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے صرف نظر کیجئے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، تاہم کہ ان کا مزاج، ماحول، ان کا ذہن کسی اور طرف نکل کر دوبارہ ٹھنڈے ہو کر صحیح سمت میں یہ نہ آ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ بھول گئے کہ یہ تو بحث برائے بحث میں الجھے ہوئے لوگ ہیں، مجھے الجھانے کے لیے آئے، لیکن آپ کو اس کا ادراک ذرا بعد میں ہوا، بربنائے بشریت آپ کو اس کا ادراک بعد میں ہوا، تو جس وقت آپ کو اس کا ادراک ہو جائے، فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جس وقت آپ کو اس کا ادراک ہو جائے، تنبہ ہو جائے، آپ اس حقیقت سے باخبر ہو جائیں، اس کے بعد ایسی ظالم جماعت کے ساتھ نہ بیٹھیے، ان کے ساتھ وقت ضائع نہ کیجیے، ان کے ساتھ یعنی آج ہم کہہ رہے سینگ میں سینگ لڑانا، بحث برائے بحث کرنا، اس کا ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو کہ سمجھنا چاہتا ہے سمجھاؤ، جب دیکھو الجھنا چاہتا ہے تو الجھنے والے کے ساتھ وقت ضائع نہ کرو۔
وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، اور ایسے لوگ کہ جو اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہے یعنی اہل ایمان، تو ان کے بارے میں ان پر کوئی محاسبہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیوں بیسا بیسی میں اپنے آپ کو شریک نہیں کیا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ولیکن ذکر لعلہم یتقون، ان کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ وہ حقائق کو سمجھائیں، لیکن شرط ہے کہ دوسرا سمجھنا چاہے، تو جب سمجھنے کی بجائے الجھنا چاہتا ہے تو الجھنے کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، ان کا کام تھا یاد دہانی، اور وہ بھی اس لیے لعلہم یتقون، تاکہ یہ سمجھ کر اقدار وحی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں۔ یہ تو رفقہ محترم سیاستدان ہے، سیاستدان، اور اب ان سیاستدانوں کے ساتھ مذہبی پیشوا بھی آتے ہیں بحث برائے بحث میں۔ اب ان کا بیان شروع ہوتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور فرمایا نظر انداز کیجیے، یعنی ان کے ساتھ بھی مت الجھیے کہ جنہوں نے بنا لیا ہے اپنا دین لعبًا ولہوا، ایک تو اس کا یہ معنی ہے لعب اور لہو الحیات الدنیا، کہ جنہوں نے حیات دنیا کو نظام حیات کے طور پر قبول کر لیا ہے، دعویٰ تو مذہب کا کرتے ہیں لیکن حقیقتاً سر سے پاؤں تک دنیا میں وہ ڈوبے ہوئے، دنیا کی زینت و زیبائش ہی ان کا مقصود ہے، مسجد میں جانا بھی دنیا کے لیے، خانقاہیں آباد کرنا بھی دنیا کے لیے۔ دیکھا ہوگا جی کہاں جا رہے ہیں کہ جی میں مسجد میں کیا کرنے، جی نماز پڑھانے، پڑھنا تو کبھی ہے ہی نہیں، پڑھانا تو جب پڑھانا مقصود کی ذات ہے تو پڑھنا اللہ کی رضا مطلوب وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہ جنہوں نے دین کو ایک تو لعب و لہو حیات دنیا کو دین بنا لیا ہے، اور دوسرا یہ کہ نفسی دین جو ہے وہ ایک کھلنڈرا پر، جس طرح کھلاڑی ہوتا ہے تو کھیل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، پہلوان ہوتے ہیں، اکھاڑے ہوتے ہیں، تو جنہوں نے دین کو اکھاڑے کی چیز بنا لی ہے، کھیل کود کی چیز بنا لی ہے، کہ جس طرح ہار جیت، کہ جو دین میں ہار جیت کی نفسیات لے کر آئیں، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زینت، دنیاوی زندگی اینیمل لائف نے ان کو سر سے پاؤں تک گھیر لیا، یا ان کا ہدف ہی حیات دنیا بن گیا، تو ایسے لوگوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بحث برائے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، ہاں الجھیے مت، لیکن بقدر انذار، بقدر تبشیر یاد دہانی کرائیے، صرف اس حوالے سے ان تبصر نفس بما کسبت، کہ کوئی انسانی جان مایوسی مبتلا نہ ہو جائے اعمال بد کی وجہ سے، یعنی جو بدیاں ہیں، اعمال بد کے جو خطرناک نتائج و ثمرات ہیں، ان سے تو اچھے انداز میں آگاہ کیجیے، لیکن بحث برائے بحث کے حوالے سے ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کو اس بات سے آگاہ کرتے رہو کہ انسانی ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اور ولایت اللہ سے مراد اس کے نظام کی ولایت ہے، نظام ربوبیت کے سوا انسان کی ولایت کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اور نظام ربوبیت کے بغیر کہیں بھی انسان کے لیے کوئی اچھی رفاقت نہیں ہے، رفاقت ولایت جتنی ہیں وہ نظام ربوبیت کے حوالے ہیں، ورنہ کچھ نہیں۔ اور اس محاسبے کے وقت وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اس مواخذے کے وقت اگر کوئی اپنا بدل دینا چاہے گا، سبسٹیٹیوٹ دینا چاہے گا کہ وہ پکڑ لیا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے، تو لا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اسے پکڑا نہیں جائے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، فرمایا کہ جو شفاعتوں کی بیساکھیوں پر جو لوگ آگے چلتے ہیں، ان کے لیے وہ لوگ ہیں کہ جو مکمل طور پر مایوس ہو جائیں گے اعمال بد کی وجہ سے، کیونکہ شفاعت میں ان کو قانون مکافات عمل کی طرف تو آنے نہیں دینا، عمل خیر کی طرف وہ آئیں گے نہیں، تو اعمال بد ہی میں وہ آگے بڑھیں گے، تو نتیجتاً مایوس۔ لَيْسَ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، فرمایا کہ ان کے لیے پانی ہوگا کھولتا مشروب، اور کھولتے سے مراد ہے حسد، رقابت، کینہ، عداوتیں، وہی ان کو پینے کو ملیں گی، اور ان کے اعمال کفریہ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک سزا ہے۔
اور یہ لوگ جو ماقبل جن کا بیان تھا کہ وہ آ کر الجھتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، خام خواہ سر ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان سے کہو قل اندعو من دون اللہ، ان سے کہو کہ کیا بھلا ہم بھی جس طرح تم نے اللہ کے ساتھ کارساز بنا لیے، شریک بنا لیے، اللہ کے حکم نامے کے ساتھ اس کی صفات میں، ذات میں جو طرح طرح کے شراکت نامے تم نے تیار کر لیے، تو کہو ان سے کیا بھلا ہم بھی پکاریں، بلائیں، حاجت اور مشکل کشا سمجھیں، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، کہ جن کو پکارنا نہ ہماری نافع ہو سکتا ہے اور نہ نقصان دہ۔ یعنی نفع اور نقصان تو اللہ کے قوانین کے تحت ہے، ان میں سے کسی کو پکارنا یا نہ پکارنا، قبر پر، مزار پر، یا اپنے جیسے انسانوں کو اپنے سے مفوق بنا کر کیا ہمیں ملے گا؟ فرمایا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا تم چاہتے ہو کہ جس جاہلیت و جہالت سے ہم اللہ کے قرآن اور نظام اور ہدایت کی بنیاد پر نکل آئے ہیں، تم چاہتے ہو کہ دوبارہ ہم اسی جہالت و جاہلیت میں الٹے پاؤں لوٹ جائیں؟ بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ اللہ اس جہالت و جاہلیت سے ہمیں نکال چکے، اپنے قرآن کی بنیاد پر ہمیں ہدایت دے چکے، اور کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اس انسان کی طرح ہو جائیں؟ کالذی، اس انسان کی طرح استحوته الشیاطین فی الارض، کہ جس کو اس کے شیطانی جذبات میں، مفاد پرستانہ جذبات میں اور اس کے شیطان صفت قائدین نے زمین پر گرا دیا، زمین پر گرا دیا، یعنی حیوان محض بنا کر صرف حیوانی خواہشات میں الجھا دیا، حیران، کہ وہ ہر طرف حیران و ششدر پھر رہا ہے، اس کے پاس اطمینان نہیں ہے، حیوانوں کی طرح سر سے پاؤں تک کبھی ادھر کبھی ادھر، حیوانی زندگی اور حیوانی خواہشات، تو حیران و پریشان، لہو اصحاب، لیکن اس کے لیے کچھ ایسے رفیق ہیں، یعنی مراد ہے اہل ایمان، اصحاب قرآن، یدعونہ الی الہدی، کہ جو باربنا اخلاص اسے بلاتے رہتے ہیں ہدایت قرآن کی جانب، اور انہیں اسے قائل کرتے ہیں آتنا، کہ اے بھائی ہمارے پاس آ، اللہ کی ہدایت کے پاس آ، اللہ کے قرآن کے پاس آ۔ کیوں؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اس لیے کہ ہدایت تو وہی ہے کہ جسے اللہ ہدایت کرا، ہدایت اور رہنمائی مقصود تک پہنچانے والی، انسان کی مشکلات اور اس سے اس کو نجات دینے والی تو صرف وہ ہدایت ہے کہ جو اللہ نے نازل کی ہے۔ وہ امرنا، اور ہم تو معمور کیے گئے ہیں، وہ امرنا، اور ہم معمور کیے گئے ہیں، لنسلم لرب العالمین، کہ ہم اس اللہ کی ہدایت کے سامنے جو رب العالمین کی طرف سے آئی ہے اس کے سامنے سرنڈر کر دیں، سبمٹ کر دیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیں۔ اور رب کی ربوبیت کے سامنے سرنڈر کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کے سامنے جھک جانے کا کیا معنی ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ایسا اجتماعی ماحول پیدا کیا جائے، معاشرہ قائم کیا جائے کہ جس میں ہر فرد انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر دائرے میں احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلے۔ صلاۃ وَاتَّقُوا، اور اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دل میں اس امر کا یقین پیدا کر لے کہ انجام کار، آخر کار اسی اللہ کی طرف یا اس کے مقافات عمل کی طرف ہم اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور وہ اللہ کہ جس نے ہمیں اس نظام کا پابند کیا، اپنی ہدایت سے آگاہ کیا، وہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یہ وہی ذات تو ہے کہ جس نے کائنات پست و بلند کو پیدا کیا۔ تو چونکہ جو خالق ہے وہی ہادی ہے، اسی کو ہادی ہونا چاہیے، تو اسی کی ہدایت نافذ ہے، جاری و ساری ہے، زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ اور اس کا یہ تخلیق، کائنات میں پست و بلند کو پیدا کرنا بالحق، اس کے پیچھے ایک حقانی مقصد ہے، اور وہ ہے ربوبیت عالمینی، وہ ہے فیض بخشی اور نفع رسانی، اور اسی فیض بخش اور نفع رسانی کا ترجمان اس کا قرآن ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اس کی طاقت کا یہ حال ہے، قدرتوں کا یہ حال ہے کہ وہ جب کسی شے یا پیغام یا منصوبے یا مہم کو کہتا ہے ہو جا،
فیقول، تو وہ قرآن، وہ منصوبہ، وہ مہم نقطۂ آغاز سے، قصری نقطے سے بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قولہ الحق، اسی کا نازل کردہ قول قرآن، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، زندہ حقیقت بن کر رہے گا۔ آج جو اس کے دعوی تمہیں دعوی نظر آ رہے ہیں، کل کو یہ میٹیریلائزیشن ہو کر رہے گی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے پاس ہے۔ اور بالخصوص اس دور میں یوم ينفخ فی الصور، ينفخ فی الصور کے دو معنی رفقائے، ایک تو جب وہ انقلاب کا گھڑیال یا انقلاب کا بگل بجایا جائے گا، یعنی جب اس انقلابی دور کا آغاز ہوگا تو اس انقلابی دور میں اقتدار اعلیٰ وڈیروں کے پاس نہیں ہوگا، ہاں جی، جاگیرداروں کے پاس نہیں ہوگا، سرمایہ کے پاس نہیں ہوگا، انسانی حکمرانوں کے پاس نہیں ہوگا، وہ اقتدار اعلیٰ اس کی کتاب یا قول کے پاس ہوگا۔ اور دوسرا معنی سور جو ہے، سور، اسوارو سور، سواد کے ساتھ، اسوارو سوراؤ دونوں کی جمع ہے سور، جس طرح کہ احوارو حوراؤ دونوں کی جمع ہے ہور۔ سور جمع ہے بار وزن ہور، ہور، تو ہور جو ہے یہ جمع ہے احوارو حوراؤ ہور۔ اسی طرح اسور و سوراؤ دونوں کی جمع ہے سور۔ اسور کہتے ہیں ڈھانچے کو، ڈھانچے کو، کہ جب وہ کسی یعنی ایسی چیز کا ہو جسے ہم مؤنث کہتے ہیں، یعنی فیمیل کا، اور میل کا ہو تو اسور، مؤنث کا ہو تو سوراؤ، اور ان دونوں کی جمع ہے سور۔ اور اسور و سوراؤ کی جمع جب سور ہوگی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جو انسان ذکر و انثی انقلاب سے پہلے صرف وہ ایک ڈھانچے ہیں، وہ پیرو ڈھانچے ہیں، اور ان کو سرمایہ نظام نے یا طاغوتی نظام نے لاشوں کے طور پر، بے روح لاشیں جن میں جسم تو ہے لیکن جسم کے اندر کوئی سینس نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، انرجی نہیں ہے، اقدار وحی کی حاکمیت کا کوئی ان میں شمع تک باقی نہیں رہا، تو یہ انقلاب اس لیے آیا ہے، یا یہ انقلاب اس لیے آئے گا کہ ان انسانی ڈھانچوں کو، جو بے روح ڈھانچے ہیں، ان کے اندر ذات انسانی کو نفخ کیا جائے، اقدار وحی کا نفخ ہو، جس طرح ماقبل تھا فیکون طیرا باذن اللہ۔ ان مادیت یعنی مادیت کا جو انتہائی نچلے نقطے پر ان کو گاڑ دیا گیا ہے، ان کو وہاں سے اٹھایا جائے، ان کی صورتوں کے اندر قرآن کی سیرتوں کا نفخ کیا جائے، تاکہ ان کی آزادی و خود مختاری کے اندر چار چاند لگے، مختاری و خود مختاری کو پرواز عطا ہو۔ عالم الغیب والشہادہ، اور وہی ذات جانتا ہے کہ پوشیدہ امکانات کیا ہیں، ذات انسانی کے پوشیدہ، کائنات کے پوشیدہ امکانات کیا ہیں، وہ شہادہ، اور بروز ایکچولائزیشن جن کی ہو رہی ہے عالم شہادت میں وہ کیسے آ رہے ہیں، ایکچولائزیشن ان کی اس کی کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ الحکیم الخبیر، اور وہ وہی ذات ہے کہ جو صحیح معنی میں حکمت کی مالک ہے، اور وہی تہ تک دیکھنے والی یا خبر رکھنے والی ذات بھی وہی ہے۔ اب یہ جو انقلاب ہے جس کی اساس توحید ہے، تو اب اس توحید والے توحیدی انقلاب سے ذات انسانی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ذات انسانی اس انقلاب سے جس طرح فیضیاب ہوتی ہے، اس کے اوپر جو تعمیری اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا ایک نمونہ کمال ہے، نمونہ کمال۔ وہ نمونہ کمال امام الموحدین سیدنا ابراہیم ہے۔ لہذا اب پچھلی آیات میں جس بات کو ایک نظریے کے طور پر بیان کیا گیا تھا، اب اس نظریے کی جو ایک پرسونیفیکیشن ہے، پرسونیفیکیشن، اب اس پرسونیفیکیشن کا جو ایک پرفیکٹ آئیڈیل انسان، اب اس آئیڈیل انسان کو ایک نمونہ کمال کے طور پر ہمارے سامنے بیان کیا جائے گا۔ لہذا اب اگلی آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان شروع ہوتا ہے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، فرمایا کہ ماقبل جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کی ایک زندہ شہادت یا مؤید دلیل یہ ہے کہ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے، یہ رفقائے محترم اب سے قرآن اب کہتا ہے، اور اب سے مراد ان کے والد نہیں ہے۔ اب سیدنا ابراہیم کا جو والد تھا وہ اور تھا، یہاں اب کا بیان ہے، والد کا بیان آگے آئے گا سورہ آپ کی جو ہے ابراہیم، تو یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اب سے مراد ان کے چچا ہیں۔ آزر ان کا باپ نہیں تھا، ان کا چچا تھا، اور وہ اتتخذ اصناما آلہہ، تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ کیا آپ پکڑے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں اصنام کو اپنا الہ، حاجت روا، قانون ساز، مشکل کشا، قانون دینے والا، ملجا کل، اور یہ اصنام صنم، ہر وہ چیز جو غیر متحرک ہو، صنم الشیء الذی لا یتحرک، جس میں حرکت نہ ہو، زندگی نہ ہو، اور ہر وہ چیز جو کسی کو حرکت کرنے سے روک دے، اگر وہ ہے ہی مٹی کا بت یا کسی بھی دھات کا بت تو وہ تو ہے ہی صنم، اور اگر کوئی انسان بھی ہے تو اس کا خاصہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو حرکت و حرارت سے محروم کر دیتا ہے، اپنے ساتھ نتھی کر کے وہ گویا کہ اس حد تک اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے کہ وہ اپنے عابد کی حرکت کو، حرارت کو، حریت کو، اختیار کو، ارادے کو سلب کر لیتا ہے۔ انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین، ابراہیم نے انہیں کہا یا اسے کہا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں، میری یہ رائے ہے، میں اس رائے تک پہنچ چکا ہوں کہ بے شک تو، آپ، وقوم آقا، اور آپ کی قوم، فی ضلال مبین، صاف طور پر اصل ہدایت جو ہے اس کو کھو کر، چھوڑ کر، یا اس سے علیحدہ ہو کر واضح طور پر آپ کھڈ اور کھائیوں میں گر چکے ہیں، ان میں مبتلا ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور فرمایا کہ ایسا ہوا، وَكَذَلِكَ، اور اسی مقصد کے پیش نظر کہ تیری قوم ضلال مبین میں مبتلا ہے، ہدایت، الہدا، ان ہدی اللہ هو الہدا، اسے چھوڑ چکی ہے۔ یہ ابراہیم کی قوم جو تھی رفقا محترم، یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے دین کی دعوے دار تھی۔ اصلاً ان من شیعتہ لابراہیم، دعویٰ تو ان کا تھا کہ یہ ابراہیم نوح کی ملت پہ قائم ہے، لیکن وہی جو انقلاب آتا ہے مثبت کی بجائے منفی معنی میں، تو وہ جو شرک تھا قوم نوح کا، جہالت و جاہلی جو سابقہ تھی، 5 تنپا، لا تذرون ودا ولا سواع ولا یعوق و نصرا، تو وہ پھر دوبارہ ان میں جو شخصیت پرستی تھی، ائمہ پرستی تھی، اکابر پرستی تھی، وہ تمام پرستشیں جو تھی، وہ مذہب کے دین مذہب میں تبدیل ہو گیا، پوجا پاٹ کی چیز بن گیا، تو وہ تمام پرستشیں جو تھی نا وہ ان کے اندر آ گئی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ کذالک نوح ابراہیم، ہم اسی طرح دکھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، نریب مانا سمجھانا، کہ ہم نے سمجھایا، مسلسل ہوتا ہے ہم ابراہیم کو کیا سمجھایا، ملکوت السماوات والارض، کہ کائنات پست و بلند میں ہمارا اقتدار کس طرح کار فرما ہے، کائنات پست و بلند میں کس طرح ایک قانون کی بالادستی ہے، یونٹی آف لا، کس طرح ایک ہی قانون ہے سماوی کروں میں اور زمینی، اور کس طرح جب قانون ایک ہے تو مقنن ایک ہے، زندگی ایک ہے، نتیجتاً امت کو بھی، انسانیت کو بھی ایک ہونا چاہیے۔ تو اس کائنات کے اندر جو یونیفارمٹی آف لا ہے، اور نتیجتاً جو اس کائنات کا سسٹینر اور کنٹرولر ایک ہے، تو اس کے ایک ہونے کے یا کائنات پست و بلند میں اللہ کے اقتدار اعلیٰ کے جو نشانات ہیں وہ ہم اس ابراہیم کو دکھایا کرتے تھے، وہ ہم نے سمجھائے، بتائے۔ کیوں سمجھائے؟
کیوں بتائے؟ کیا یہ صرف نبوت کے وحی کے حوالے سے یہ سارا عمل ہوا، یا یہ وحی سے ہٹ کر کائنات فطرت کے مطالعے اور مشاہدے سے یہ بات ہوئی؟ آگے قرآن کہتا ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ وہ یقین کامل کے مقام پر فائز ہو جائے۔ تو یہ جو یقین کامل کے مقام پر فائز ہونا ہے یہ انبیاء کا خاصہ نہیں ہے، اور یقین کامل پر فائز کرنے والی آیات قرآن میں خود مذکور ہے، 43/27 میں ان کا بیان آئے گا، اور اسی طرح جو اولو الالباب ہیں ان کا پہلے بیان سورہ آل عمران کی آیت 190 سے 195 تک، بلکہ پہلے جو تھا وہ یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر یعنی قوانین کو سامنے رکھنے والے، وہ تفکر کرنے والے، فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو وہ اولو الالباب اہل ایمان، انبیاء تو نہیں ہیں۔ لہذا یہ جو بیان ہے ملکوت السماوات والارض کے اندر اللہ کا اقتدار کیسے کار فرما ہے، قوانین کی کس طرح بالادستی ہے، کس طرح قانون کی ہر جگہ حاکمیت ہے، یہ خاصہ نبوت نہیں، یہ ارباب فکر و دانش جو بھی ہو صرف ابراہیم والا راستہ، کہ ابراہیم کی طرح آزاد فکر، تفکر اور پروسیس کیا وہ فطرت کا اڈاپٹ کریں، وہ بھی اسی ملکوت السماوات کے والارض کے مشاہدے اور مطالعے کے حاصل کو یا ثمرات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا خاصہ نہیں ہے، یہ ان کے ذاتی غور و فکر کا نتیجہ تھا۔ نبوت ذاتی غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہوتی، اور اس میں نبی کا قسم اور اس کی ریاضت، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد آگے جو رفقان محترم آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 89 تک یہ جو آیات ہیں، عام طور پر تصور ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ حضرت ابراہیم نے یہ کبھی چاند کو اپنا خدا کہا، کبھی ستاروں کو اپنا خدا کہا، کبھی سورج کو اپنا خدا کہا، اور اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ جو سلوک میں سالک ہوتا ہے نا وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، تو گزرنے کے مراحل کا یعنی اعتبار نہیں، اصل تو منزل ہے، منزل تو ہی کی پہنچ گیا اگرچہ ابتدا میں